السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنے گھروں میں شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی میں برکت دے۔ تو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی ایک اور ایکٹیویٹی شیئر کروں گی، اور وہ ہے ماہنامہ اپکری کے حوالے سے۔ یہ ماہنامہ جو ہے میں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی، اور یہ ایک اسلامی جو ہے کنٹینٹ پر مشتمل ہے اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے۔ اب تو انہوں نے اپنا چینل بنا لیا ہے، اور یہ دیکھیں ان کا چینل یہاں پہ مینشنڈ ہے، فیس بک /اپکری، ٹویٹر پہ بھی ان کا اپکری ہے، اپکری ان کی ویب سائٹ ہے اپکری www.upkari.org، اور یہ ان کا جو ہے اپکری والوں کا موبائل پر میسیج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے 40404 لکھ کر جو ہے آپ میسیج کریں، اور کوئی بھی ان سے گائیڈ لائن جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے لائف سے لے کے بیوٹی سے لے کے آپ کی ہیلتھ، ڈپریشن، کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، وہ انہوں نے اپنے اس بک میں پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ہر منتھ پرنٹ کرتے ہیں، تو آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر بھی ویڈیوز ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پہنچ میں یوٹیوب ابھی بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اتنا یوز نہیں کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں جی ہم بکس پڑھ لیں۔ جیسے میں کہتی ہوں چلو میں جی بک پڑھ لوں، تو ہر وقت بھی کمپیوٹر کے سامنے نہیں بیٹھا جاتا ہے، کہ جو کمپیوٹر ریز ہوتی ہیں وہ آئی سائٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، تو میں اس چیز کو اوائڈ کرتی ہوں، اور میں بہت شوق سے جو ہے نا یہ ان کے ماہنامہ میں پڑھتی ہوں۔ اور اس میں یہ دیکھیں ہر بھی آپ کی پریشانی اس کو انہوں نے اسلامی طریقے سے سولو کر کے بتایا ہے، وظائف بتائے ہیں، قرآنی صورتیں بتائے ہیں، اس کا علاج بتایا ہے کہ آپ کیا کریں گے تو کیا چیز ہوگی، اور یہ بہت بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو آپ کے ذہن کو ایک سکون مل جاتا ہے پڑھ کے، مجھے تو ملتا ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ۔ تو اب یہ دیکھیں انہوں نے دیا ہے امراض معدہ، موٹاپا اور بے روزگاری سے نجات۔ تو بہت سے مضامین دیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کی کوئی الجھنیں ہوتی ہیں تو آپ جب وہ مضامین پڑھتے ہو سولو ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی ایسی الجھن ہے جو ان مضامین کو، ان ٹپس کو اور ان وظائف کو پڑھ کر سولو نہیں ہو رہی ہے، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ میرے لیے تو مطلب بہت زیادہ اچھا ہے، بہت افیکٹو ہے۔ میرے فادر بھی بہت پڑھتے ہیں، تو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں بازار جاتی ہوں تو میں ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے منتھ کا پرچیز کر کے لے آتی ہوں، اور انفارمیشن بھی بہت ملتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کیا دنیا ہے، کیا دنیا کے مسائل ہیں، اور لوگوں کو کیا کیا پرابلمز ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں تو ان کی پرابلمز کیسے سولو ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں مختلف ہیں اس میں صحت کے حوالے سے، اب خشک میوہ اپنائیں، سردیاں خوشگوار بنائیں، مطلب ٹاپکس اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے ہاں جی پڑھ لیں۔ اب جن لوگوں کو جوڑوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے، اس کے حوالے سے بھی بتایا ہوا ہے۔ رزق کے لیے آپ نے کون سے وظیفے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے سے پرانا جادو ختم، اب جادو کے تو ہے برحق، تو وہ کس طرح ختم ہوگا؟ وہ قرآنی صورتیں پڑھنے سے ختم ہوگا، اور سب سے بڑی صورت جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت روز کریں۔ میں اور میری سسٹر جو ہے کچھ عرصہ پہلے تک بہت ریگولر تھے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے میں، اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹتی گئی، اور پھر ہم دنیا کے دھندوں میں پڑ گئے۔ مطلب یوں سمجھ لیں کہ کرونا کا جو سین تھا تب تک ہم لوگ پڑھتے رہے تھے، اور جیسے ہی کووڈ ختم ہوا ہے تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دی۔ تو یہ دیکھیں بہت سارے ہیں۔ اب اس میں ایک جو میں نے یہ پرچیز کیا، اس میں لکھا تھا میٹھی نیند اور سکون کے طرز افراد کے لیے۔ اب میٹھی نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جب بے سکونی ہوتی، ٹینشن ہوتی، ٹینشن کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، ٹینشن کیسے دور کی جائے، تو یہ مطلب بہت اچھے انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا لکھے ہوئے ہیں ٹاپکس، اور ان کے حل بھی بہت زیادہ اچھے بتائے ہوئے ہیں، تو بہت نالجیبل ہیں، بہت زیادہ نالجیبل ہیں۔
اب یہ جو ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو ہے رمضان کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھے مضامین دیے ہوئے ہیں، رمضان کے حوالے سے ٹپس بھی دی ہوئی ہیں، گرمی کے حوالے سے ٹپس دی ہوئی ہیں، رمضان المبارک میں مانگی جانے والی خاص دعاؤں کا بھی بتایا ہوا ہے، تو بہت زیادہ یہ انفارمیٹیو ہیں۔ ایک اور جو ہے اس میں بھی جو انہوں نے ٹپس بتائی ہوئی ہیں وہ نظر بد کے حوالے سے بتائی ہوئی ہیں، شیطانی چیزوں سے چھٹکارے کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے بتائی ہیں، پھر جنہیں خونی اور بادی بواسیر ہے اس کے حوالے سے، مطلب سبزیوں کے استعمال کو لے لیں، جوسز ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہربل علاج بھی بتایا ہوا ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں بھی انہوں نے علاج بتایا ہوا ہے۔ تو یہ بہت سارے اس کے ہیں ماہ نامہ، اور یہ میں جو ہوں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں رسالے، اور یا آپ کو عادت نہیں بکس پڑھنے کی، تو ان کو فالو کر سکتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ، ان کے یوٹیوب چینل پہ۔ اپکری تو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ جو ہے منزل پڑھ لوں۔ قرآن کریم نہیں پڑھا جا رہا تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ سے قرآن کریم نہیں پڑھا جا رہا اور آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اپنی لائف میں، تو تھوڑا سا وقت نکال کر آپ منزل پڑھ لیں۔ تو منزل مطلب یہ ایک کتابچہ ہے قرآن کریم کی 33 آیات کا، وہ پڑھنے سے گھر میں جتنی بھی مشکل اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں بہت تو نہیں، لیکن بہت کوشش کرتی ہوں اس کو میں پڑھ لوں۔ اب یہ یہاں پہ اس کے فضائل دیے ہوئے ہیں کہ نقش و تعویذات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ مفید اور مؤثر عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی اور دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ تو یہ منزل بھی جو ہے یہ 33 آیات ہیں جو جادو کے اثر کو دور کرتی ہیں، شیاطین اور چوروں اور درندوں جانوروں سے پناہ مل جاتی ہے۔ تو اس میں یہ جنہوں نے یہ کتاب کی صورت میں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی گھر پہ آسیب کا شبہ ہو تو آیت ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پہ دم کر کے مریض پر چھڑک دیں، اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان آیات کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ اور ہمارے گھر کی عورتوں کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کسی مریضہ کے لیے منزل کو تجویز کرتی تو اصل کتاب میں نشان لگا کر یا نقل کر کے دینی پڑتی تھی جس کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی، تو اس وجہ سے یہ کتابچہ انہوں نے بنا دیا کہ یہ 33 آیات ہیں، آپ یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سورہ یاسین جو ہے یہ ڈیلی پڑھی جاتی ہے، میں بھی اور میری سسٹر بھی۔ تو یہ چھوٹی سی ہے، اس نے اپنے ساتھ بیگ میں رکھی ہوتی ہے، چھوٹے بیگ میں، اور بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ کبھی بھی وہ بیگ جو ہے وہ ہاتھ سے نیچے نہیں رکھتی، اور جب بھی اس کا پیپر ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے جو ہے یاسین پڑھ کر دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے نروس میں نہ ہوں اور میں کنفیوز نہ ہوں اور میں پیپر اچھے سے سالو کر لوں۔ اس کے بعد ششتہ ہے، تو یہ میں بہت پڑھتی ہوں ڈیلی، اور ڈیلی جو ہے میں کوئی نہ کوئی صورت اس میں سے لازمی میں پڑھتی ہوں، پوری نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے پرچیز کی تھی، اور اس لیے پرچیز کی تھی الگ سے، اس میں الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور یہ ترجمے کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے پاس جو قرآن کریم ہے وہ بغیر ترجمے کے ہے۔ تو یہ میں جو ہوں پڑھتی ہوں، اس میں کافی ساری قرآن کریم کی صورتیں ہیں، یہ دیکھیں، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ فتح، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نو، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ طارق، سورہ اخلاص،
سورہ فلق، سورہ ناس، ہفتے کل، شش کفل، اسماء الحسنہ، اسماء النبی، درود تاج، درود لکھی، عہد نامہ. تو اپنی روٹین میں بھی آپ اسی چیز کی عادت بنا لیں، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ رسالے پڑھیں یا ٹی وی دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ سرفنگ کریں. آپ دین کی طرف آئیں. میں کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ دینی ہو گئی تھی، تو میں نے جو ہے اپنے لیے ایک یہ میں بک لے کر آئی تھی اسماء الحسنہ کی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے وظائف دیے ہوئے تھے. یہ میں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، تو بیچ میں پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بھی عمل میرا چھٹ گیا. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے پھر سے جو ہے نا اسی طرح بنا دے جس طرح میں پہلے تھی، اور میں پہلے جس طرح جو ہے عبادت کیا کرتی تھی، میں نہ بھٹکوں تیری راہ سے. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، قرآنی آیات ہیں اور احادیث ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ کس چیز کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے. تو اس میں بہت اچھی باتیں بھی لکھی ہیں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد سب سے عمدہ ذکر درود شریف کا پڑھنا ہے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی راحت اور آرام کا خیال رکھنا بھی سنت ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ نے اپنے آرام کا جو ہے خیال رکھا ہے. تو یہ کافی اچھی بک ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہیں وظائف ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام، ان کے معنی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے. اور ایک اور جو ہے میری بک ہے، یہ بھی قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو ہے انہوں نے ایک بک پرنٹ کی ہے، جس کا ٹائٹل ہے دکھی دلوں کا سہارا، اور اس میں جو ہیں وظائف دیے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کانٹینٹ ہیں، اور کانٹینٹ میں جو ہے اس میں سارا دیا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. یہ بھی میں نے کچھ عرصہ پڑھا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے روزمرہ کی روٹین میں یہ چیزیں کم ہوتی گئی ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پڑھوں. اگر میں جو ہے دن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی ہوں تو میں یاسین پڑھ لیتی ہوں، میں منزل پڑھ لیتی ہوں، میں درود شریف، آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں، چاروں کل پڑھ لیتی ہوں. تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل رکھیں کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، آپ کو دلی سکون رہے گا، اور جو ہے شیطان کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. آپ کی زندگی کی راہ میں کبھی بھی جو ہے کوئی مشکلات جو ہیں نہیں آئیں گی، کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی. اگر آئیں گی بھی تو اللہ تعالیٰ آسانی سے آپ کو اس میں سے پار کرا دے گا. تو یہ میری کلیکشن تھی بکس کی، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے یہ شیئر کی. اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو یونیک، اور آپ جو ہو دین کی طرف ہو، اور کس طرح سے آپ دینی کام کرتے ہو، کس طرح سے آپ عبادت کرتے ہو، بکس پڑھتے ہو، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہو. نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن دل سے کون کرتا ہے، سکون سے کون کرتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کون کرتا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. آج کے ولاگ کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.